شدید خوف اور بے یقینی کے عالم میں میں اور میرا شوہر پاگلوں کی طرح ہسپتال کی وارڈ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ راہداری میں ہمارے قدموں کی چاپ اور میری تھمی ہوئی سانسیں ایک عجیب شور مچا رہی تھی۔ میری ننھی جان، میری بیٹی، میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، بالکل خاموش۔ جیسے ہی ہم نے ہانپتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے سامنے میز پر رکھا، ڈاکٹر نے تیزی سے اس کی نبض چیک کی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر نے افسوس بھری نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا اجاڑ ڈالی۔ کہنے لگا، بہت دیر ہو چکی ہے، یہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا، دل پکار اٹھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی سکون سے سو رہی تھی، بھلی چنگی تھی، آخر اچانک اسے کیا ہوا؟ میرا نام سائرہ ہے۔ میری زندگی کی کہانی کسی فلمی داستان سے کم نہیں ہے، مگر اس میں خوشیاں کم اور آنسو زیادہ لکھے تھے۔ میں ایک نہایت غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں تنگی تو تھی، مگر خوابوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی تو سوچتی، کیا کبھی میری زندگی بھی ان شہزادیوں جیسی ہوگی جن کے پاس ہر آسائش ہوتی ہے؟ میرا خواب جو ہے سب سے بڑا ایک امیر گھرانے کی بہو بننا تھا، جہاں مجھے غربت کے ان تلخ دنوں سے چھٹکارا مل سکے۔ میری ماں میری ان باتوں پر اکثر مسکراتی اور کہتی، سائرہ بیٹی، اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتے، ہم غریبوں کے نصیب میں محنت لکھی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اپنی قسمت پر یقین تھا۔ پھر ایک دن قدرت نے میری سن بھی لی۔ میری ماں ہانپتی ہوئی کمرے میں آئی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور بولی، سائرہ، تمہاری مراد پوری ہو گئی، شہر کے ایک بہت بڑے اور عزت دار گھرانے سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت نیک ہے، ان کا کاروبار بھی بہت بڑا ہے۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ چند ہی ہفتوں میں ایک نہایت قیمتی جوڑا پہنے، ڈھیروں زیورات لدے احمد کی دلہن بن کر اس عظیم شان حویلی میں آ گئی تھی۔ احمد واقعی ایسے تھے جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے۔ مجھے یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں ایک غریب گھر سے آئی ہوں۔ میری ساس، جو گھر کی بڑی تھی، بہت ہی نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت نماز میں گزرتا، تسبیح پڑھتی، گھر کے ہر فرد کے لیے دعا مانگتی تھی۔ انہوں نے پہلے دن مجھے گلے لگا کر کہا تھا، سائرہ، تم اس گھر کی بہو نہیں ہو بلکہ میری چھوٹی بیٹی ہو، اور واقعی انہوں نے مجھے بیٹیوں والا پیار دیا تھا۔ میری ایک نند تھی جو بہت لاڈلی تھی۔ میری ایک نند بھی تھی جو شادی شدہ تھی مگر اکثر میکے میں رہتی تھی۔ وہ گھر کی بڑی لاڈلی تھی، اسی لیے اس کے مزاج میں تھوڑی تیزی اور نخرہ بھی تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی بات کہہ دیتی تھی جو دل کو بڑی تکلیف دیتی تھی، مگر ساس کی محبت کے آگے میں سب بھول جاتی تھی۔ اس گھر میں احمد کے بڑے بھائی ارشد اور ان کی بیوی یعنی میری جٹھانی بھی رہتے تھے۔ ارشد بھائی اور احمد مل کر اپنا خاندانی کاروبار چلاتے تھے۔ میری جٹھانی کی زندگی میں ایک بڑا دکھ تھا کہ ان کی شادی کو 11 سال بیت چکے تھے، مگر ان کی گود اب تک ہری نہ ہوئی۔ شروع میں تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا وہ خاموش رہنے لگی۔ وہ اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھتی رہتی یا گھنٹوں خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے پاس بیٹھوں، ان کا دکھ بانٹوں، ہم سہیلیوں کی طرح گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، مگر وہ ہمیشہ ایک دیوار کھڑی کر دیتی۔ ان کی خاموشی اور تنہائی پسندی مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ آخر وہ کیا سوچتی رہتی ہیں۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ وہ ایک منحوس صبح تھی جب سب کچھ بدل گیا۔ ارشد بھائی ہمیشہ کی طرح ناشتہ کر کے جلدی نکل گئے۔ کچھ دیر بعد احمد بھی تیار ہوئے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پراٹھا اور چائے پیش کی۔ وہ ہنستے مسکراتے، سائرہ، شام کو جلدی آؤں گا، پھر کہیں باہر چلیں گے۔ میں نے انہیں مسکرا کر الوداع کیا تھا، لیکن ان کے جانے کے محض 2 گھنٹے بعد گھر کا فون چیخ اٹھا جس نے سب کی خوشیاں چھین ڈالیں۔ اطلاع ملی کہ احمد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب بدحواس ہو گئے، بدحواس ہو کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ ارشد بھائی اور ساس کی چیخیں اب میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میرے پہنچنے سے چند منٹ پہلے احمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تمام خواب جو میں نے اس گھر میں دیکھے تھے مٹی میں مل گئے۔ میں بیوہ ہو گئی تھی۔ لوگ جو کل تک میری قسمت پر رشک کرتے تھے، آج میری اجڑی مانگ دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ احمد کے جنازے کے بعد جب میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو میری ساس نے تڑپ کر میرا راستہ روک لیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری سائرہ کو مجھ سے مت چھینو، میں اسے بیٹی بنا کر لائی تھی۔ یہ میرے بچھڑے ہوئے بیٹے کی نشانی ہے، میں اسے اس حال میں کہاں بھیجوں؟
میرے ماں باپ بھی مجبور ہو گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر شروع ہوئے میرے عدت کے طویل اور کربناک دن۔ وہ 4 مہینے 10 دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، نہ خوشبو، نہ زیور، نہ رنگین کپڑے، بس سفید لباس اور احمد کی یادیں میرا اثاثہ تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں ساری زندگی اسی کمرے میں گزاروں گی؟ میری ساس اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی، میری ہمت بندھاتی تھی، مگر ان کی اپنی آنکھوں میں بھی دکھ کا سمندر ہوتا تھا۔ عدت کے انہی دنوں میں ایک روز میری نند گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں کمرے کے پردے کے پیچھے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری ساس نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیٹی سے دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، بیٹی، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں سائرہ کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ ابھی اسی کی عمر ہی کیا ہے، بس چند دن رہ گئے ہیں۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے والدین آ کر اسے لے جائیں گے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے اپنے گھر سے رخصت کروں۔ کاش میرا احمد زندہ ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سائرہ یہاں سے چلی تو جائے گی، مگر یہ گھر بالکل سنسان ہو جائے گا۔ ماں کی یہ بے بسی دیکھ کر نند نے ایک لمحہ سوچا اور پھر دبی ہوئی آواز میں مشورہ دیا، امی، اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ سائرہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ بڑے بھائی ارشد کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہ آپ سائرہ کا نکاح بڑے بھائی سے کر دیں؟ اسی طرح سائرہ بھی ہمارے پاس رہے گی اور کیا پتہ اللہ اس کے نصیب سے بڑے بھائی کے آنگن میں کوئی پھول کھلا دے۔ نند کی تجویز نے گھر میں ایک نئی ہلچل مچا دی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، میری ساس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سائرہ کو کہیں بھیجنے کی بجائے گھر میں رکھ لیں۔ اب ارشد بھائی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ گھر میں اولاد کی رونق آ سکے۔ ساس پہلے تو خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک آئی۔ جب یہ فیصلہ مجھ تک پہنچا تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ساس سے کہا تھا، اماں، میں نے ارشد بھائی کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں احمد کی یادوں کے سہارے زندگی کاٹ لوں گی، مگر کسی اور کو اس کی جگہ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ساس نے میرے ہاتھ تھام لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، بیٹی، ارشد تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہے، تم ہماری دھیکی بھالی ہو، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم کسی باہر والی کو اس گھر میں لا کر خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، کیا تم ہماری خاطر اتنا نہیں کر سکتی؟ ان کی ممتا، ان کے آنسو کے آگے میں ہار گئی اور میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں کر دی تھی۔ ابھی عدت کے آخری دن تھے کہ ایک صبح میری جٹھانی غصے میں بھری ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پر نظر ڈالنے کی؟ تم ایک بدقسمت عورت ہو، تمہارا گھر اجڑ گیا تو کیا تم اب میرا گھر اجاڑو گی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میرے شوہر سے شادی کی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں سن کر سن ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، بھابھی، خدا کی قسم میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مگر وہ غصے سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ عدت ختم ہونے کے ٹھیک 10 دن بعد میرے گھر والوں نے بھی مجھ پر زبردستی کی اور خاندان کے دباؤ پر میرا نکاح ارشد بھائی سے کر دیا گیا۔ نکاح کی پہلی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے احمد کی یاد تڑپا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ قدرت نے یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اچانک شور مچا کہ جٹھانی، جو کہ اب میری سوکن بن چکی تھی، کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ارشد صاحب انہیں اسی وقت ہاسپٹل لے گئے۔ اس رات وہ میرے کمرے میں نہیں آئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس مشکل گھڑی سے بچ گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میری سوکن ہر وقت ارشد صاحب کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ وہ انہیں میرے کمرے میں بھی جانے سے روکتی تھی۔ میری ساس کو یہ سب برا لگتا تھا۔ انہوں نے ارشد صاحب کو سمجھایا کہ اب سائرہ بھی تمہاری بیوی ہے، تمہارے اوپر دونوں بیویوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ ارشد صاحب نے بھی سختی دکھائی اور اپنی پہلی بیوی سے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس بھی آنا شروع کر دیا۔ وہ بھی بہت اچھے انسان تھے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا اور خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر ارشد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پورے گھر میں مٹھائی بانٹی گئی، مگر میری سوکن کی نظریں مجھ پر پڑتی تو ان میں نفرت اور خوف ہوتا تھا۔ ایک دن میں ہمت کر کے ان کے پاس بیٹھ ان کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی اور کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا کچھ نہیں چھینا، میں تو خود احمد کے غم میں جلی ہوئی ہوں۔ انہوں نے بظاہر تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، مگر ان کا لہجہ بہت عجیب اور سرد سا تھا۔
9 माह गुजर गए। अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा जिसका नाम हमने मरियम रखा। मेरी सास बहुत खुश थी। नंद ढेरों तोहफे लेकर आई थी। अरशद साहब तो खुशी से निहाल थे, जिसे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। एक दिन सास ने मुझसे कहा, सायरा तुम ऐसा करो कि बच्ची को अपनी जेठानी की गोद में डाला करो। जेठानी यानी कि सौकन, और उसे कहा करो कि वो भी उसकी माँ है, ताकि उसे अपनी महरूमी का एहसास ना हो और वो भी उसे खिलाए। मैंने ऐसा ही किया। एक दिन मैंने बेटी को उठाया और अपनी सौकन की गोद में डालकर कहा, आपा ये आपकी बेटी है, आप इसकी माँ हैं, आप इसे संभालें, मैं घर के काम कर लूँगी। वो खामोशी से बच्ची को थामे रही। कुछ दिन, एक दिन दोपहर था, दोपहर का वक़्त था। मैंने बच्ची को दूध पिलाया और उसे पालने में लिटा दिया। वो गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी। मैं दूसरे कमरे में चली गई और सोचा कि आधे घंटे में वो उठ जाएगी तो देख लूँगी। वो आधे घंटे में उठ जाती थी। 1 घंटा गुजर गया, फिर 1.5 घंटा गुजर गया, मगर बच्ची की आवाज़ नहीं आई। मेरा दिल अचानक धक से रह गया। मैं भागकर उस कमरे में गई। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसे हिलाया, उसे पुकारा, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। उसका सांस थम चुका था। मैं पागलों की तरह चीखती हुई बाहर निकली, अपनी सास को बुलाया। घर में कहराम मच गया था। अरशद साहब दफ्तर से भागते हुए आए और हम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने मुआयने के बाद हमें दिल खराश मंजर दिखाया जो मैंने शुरू में बयान किया था। डॉक्टर ने मेरी तरफ देख कर कहा, बहुत देर हो चुकी है, इस बच्ची को मरे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है। अस्पताल के इस ठंडे फर्श पर मेरे कदमों से जान निकल रही थी। मैंने डॉक्टर के गिरेबान को थाम लिया और चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने उसे खुद अपने हाथों से दूध पिलाकर सहलाया था। अब दोबारा चेक करें। मेरी मरियम नहीं मर सकती। अरशद ने मुझे संभालने की कोशिश की। वो खुद भी टूट चुका था, मगर मुझे तसल्ली दे रहा था। हम उसकी छोटी सी लाश लेकर घर आ गए, जहाँ कहराम मचा हुआ था। कई दिन मैं एक जिंदा लाश बनी रही। मेरा दिल बार बार यही कहता कि पहले अहमद छोड़कर चला गया, फिर अल्लाह ने मरियम की सूरत में जीने की एक उम्मीद दी थी, वो भी छीन ली। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अपनों के जनाजे उठाना ही लिखा है? मैं अपनी सौकन की तरफ देखती तो वो भी बज़ाहिर गमगीन नजर आती, मगर उसकी आंखों में वो तड़प नहीं थी जो एक माँ की आंखों में होनी चाहिए। एक रात अभी मरियम को बिछड़े हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक सौकन के कमरे से चीखने, चिल्लाने और लड़ने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अरशद साहब शदीद गुस्से में किसी पर बरस रहे हों। मेरी सास बदहवास होकर मेरे पास आई और बोली, सायरा जाओ देखो तो सही उन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है। अरशद इतने गुस्से में तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं जैसे ही उनके कमरे के करीब पहुंची, अरशद साहब गुस्से से पागल हो रहे थे। वो गुस्से से बाहर निकले और गरज कर बोले, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इस औरत को फांसी होनी चाहिए, ये इस घर में रहने के काबिल नहीं है। हम सब हका बका हो गए। हका बका होकर उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। अरशद साहब ने गुस्से और दुख से लरसती आवाज़ में बताया कि अभी लड़ाई के दौरान इस औरत ने खुद एतराफ़ किया है कि मरियम की मौत कुदरती नहीं थी। मेरी सौकन ने हसद की आग में अंधी होकर उस दिन जब मैं किचन में थी, मरियम के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घूंट दिया था। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अरशद की औलाद उसकी सौकन की गोद में हो। जब उसने ये कहा कि हाँ मैंने छीनी है तुमसे तुम्हारी बेटी, मैं तुम्हें किसी और का बाप बनते नहीं देख सकती थी, तो अरशद साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये सुनकर मैं साख्त रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी धड़कन रुक गई हो। मैं अपनी सौकन के चेहरे को देख रही थी और सोच रही थी कि कोई औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? कोई कैसे एक नन्ही सी मासूम जान को ले सकता है, और वो भी सिर्फ हसद की खातिर? अरशद साहब पुलिस को बुलाने पर बजिद थे, मगर मेरी सास ने उनके हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, बेटा पुलिस को मत बुलाओ, हम शरीफ लोग हैं। थाने कचहरी के चक्करों में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। इस औरत की सबसे बड़ी ये सज़ा है कि इसे इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दो। सौकन ने जब तलाक का नाम सुना तो मेरे और मेरी सास के पाँव में गिर गई, माफ़ियाँ मांगने लगी, रोने लगी, मगर अरशद साहब का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने साफ कह दिया, एक बार हमने तुम पर भरोसा करके धोखा खाया, अब दोबारा नहीं। तुम कातिल हो मेरी बेटी की। अरशद साहब ने उसे 3 बार तलाक देती और वो रोती पीटती अपने मायके चली गई। बरसों बीत गए, वक़्त ने बहुत से ज़ख्म भर दिए। अल्लाह ने मुझे दोबारा औलाद की नेमत दी और 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। आज मेरी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत पुरसुकून है। अरशद साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बेटे मेरे जीने का सहारा हैं। लेकिन आज भी जब मैं तन्हा होती हूँ तो एक खलश मेरे दिल में रहती है, एक दुख है जो पीछा नहीं छोड़ता।
कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मेरी वजह से एक घर उजड़ गया? क्या मेरी इस घर में आमद ने मेरी जिठानी को इतना मजबूर कर दिया कि वो कातिल बन गई? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मगर ये सवाल, क्या मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे आज भी चैन से सोने नहीं देता। मरियम की याद और शौकन के उजड़े हुए घर का बोझ मेरे दिल में किसी कोने में हमेशा एक जख्म बन कर रहेगा। हसद वो आग है जो इंसान की अक्ल और इंसानियत को भस्म कर देती है, जिसका अंजाम सवाए रुसवाई और पछतावे के कुछ नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी तकदीर पर और सब पर भरोसा, सब्र और दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर कभी नहीं बच सकता। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए।